تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک علی کو چوسنے کے لیے عطا فرماتے ہیں. علی زبان مصطفیٰ کو چوستے ہیں. اور پھر حضور نے خطاب دیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہیں فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب یہ دروازہ، یہ علم کا شہر اور یہ علم کے شہر کا دروازہ. اور پھر حضور نے فرمایا کل ایمان علی ہے، شیر یزدان علی ہے، اسد اللہ علی ہے، ابو تراب علی ہے. یہ سارے لقب میرے مصطفیٰ نے دیے. حضرت ابو طالب نے نام رکھا علی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو زبان چسوائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر جو کی وہ حضرت ابن عباس نے کی تھی. پہلے مفسر قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور کی خدمت اقدس میں تھا، کہ میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور تناول فرما رہے ہیں. اور میرے دل میں خیال آیا کہ اے کاش اس کی گٹھلی حضور مجھے عطا فرما دے، اس کھجور کی گٹھلی حضور مجھے عطا فرما دے تاکہ میں اسے چبا سکوں، حضور کے لعاب دہن والی گٹھلی کو. آپ فرماتے میں نے یہ سوچا تو نگاہ کریمہ نہ اٹھتی ہے. حضور میری طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں عبداللہ کیا گٹھلی چاہیے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گٹھلی چاہیے. فرما حضور نے مجھے گٹھلی عطا فرمائی. میں نے اس کھجور کی گٹھلی جو حضور کے لعاب دہن سے مس ہو چکی تھی، حضور کے دہن مبارک میں وہ برکتیں حاصل کر چکی تھی، فرمایا جیسے ہی میں نے اسے اپنے منہ میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم کے سمندر عطا فرما دیا، اور میں نے قرآن کی پہلی تفسیر لکھ ڈالی. جناب حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہاں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک گٹھلی جو حضور کے منہ سے، حضور کے دہن میں، حضور کی زبان اقدس سے، حضور کے لعاب سے ایک دفعہ مس ہوئی اور اسے ابن عباس چوس لے تو مفسر قرآن ہو جاتے ہیں. اور جس پوری زبان مبارک کو علی نے چوسا ہوگا، پوری زبان مبارک کو، تو پھر تبھی تو حضور نے فرمایا کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے اور علم کے شہر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو مولا کائنات نے حضور کے گھر میں پرورش پائی. پھر حضور انہیں اپنے پاس لے گئے اور حضور نے اپنے پاس رکھا، حضور نے تربیت کی، حضور نے پرورش کی. اور حضور کی نگاہوں میں علی جوانی کو پہنچے، اور حضور کی نگاہوں میں علی نے اپنے علی مولا نے دن رات بتائے. جب اعلان نبوت ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں علی کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ذرا اپنے بابا سے پوچھا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ پوچھا. جب مولا کائنات باہر نکلتے ہیں درمیان میں خیال آتا ہے کہ میرے والد نے مجھے فرمایا تھا کہ اب تم مصطفیٰ کے حوالے ہے اور جیسے یہ کہیں ویسے کرنا. جب یہ خیال آیا تو علی پلٹے، ابھی بچپنا ہے، اور پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ پوچھا ہے؟ عرض کیا حضور پوچھنا کیا؟ آپ نے جو کہہ دیا آمنا و صدقنا، علی آپ پر ایمان لاتا ہے. اور بچوں میں پہلے ایمان لانے والے علی. اور اب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہ عظمتوں اور بلندیوں کو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ سنیا نے علی نو انج منیا ہے جی میں منن دا حق ہوتا ہے. اچھی بولو نا، سنیا نے علی نو انج منیا جی میں منن دا حق ہے. اساں علی دی شان گھٹان والے کون ہاں تے کوئی علی دی شان ودھان والا کون ہے؟ علی دیا شانہ نے محمد نے بیان کر دیتی، علی دیا شانہ اللہ نے بیان کر دیتی. ہاں سنو، ایک بات ذہن میں رکھو، میرے حضور نے خود فرمایا سچے تھے. اور علی تیرے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ تیرے چاہنے والے ایسے ہوں گے جو تجھے اللہ سے ملا دیں گے، وہ بھی غلط ہوں گے، اور کوئی تیری شان کو گھٹائیں گے وہ بھی غلط ہوں گے. ہاں صحیح وہ ہوں گے جو علی تجھے اس طرح مانیں گے جس طرح میری حدیث اور اللہ کا قرآن ان کو بتائے گا. اور عام مفسرین کا یہ خیال ہے
کہ 300 آیات مبارکہ مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر. 300 آیات مبارکہ. ارے اس گھرانے کی بات کرتے ہیں ہم. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی جماعت میں دیکھو تو علی، عشر مبشرہ میں دیکھو تو علی، پنج تن کے گھرانے میں دیکھو تو علی، 4 یاروں میں دیکھو تو علی، خلفاء میں دیکھو تو علی. یعنی اگر سنی سے پوچھو تو جدھر دیکھو ادھر علی، جدھر دیکھو یا رسول اللہ یا حسین زندہ. اور یہ علی کا گھرانہ ہے جو امین نسل رسول ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ علی کا گھرانہ ہے اور یہ علی ہے جو امین نسل رسول ہے. یعنی حضور کی نسل کی امانت مولا کائنات کے سپرد ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا دنیا میں، اللہ نے میرے بارے میں فرمایا نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی ہم نے کوئی بیٹا حضور کو اس طرح نہیں دیا جو جوان ہو چکا ہو، مرد بن چکا ہو. بچپن میں پہلے حضور کو ملے بچے، وہ اللہ نے واپس لے لیے. اچھا، لیکن فرمایا مردوں میں یہ کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مگر یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. مگر یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ آخری نبی ہیں. سن لو، میں قربان جاؤں رب پر. کچھ چیزیں بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وخاتم الرسول، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ آخری رسول ہے. یہ نہیں کہا، فرمایا وخاتم النبیین. کیوں؟ کہ رب جانتا ہے نا کہ میرے نبی کے بعد رسول کا دعویٰ تو کوئی کر نہیں سکتا. اگر یہاں رسول کہا جاتا، کیوں کہ ہر نبی نبی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا. اور ہر رسول جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے. اگر یہاں رسول آ جاتا کہ وخاتم الرسل کہہ دیا جاتا کہ آخری رسول ہے، تو آج قادیانی کتے بھونکنے کے لیے کہتے کہ جی اللہ نے رسولوں پر پابندی لگائی ہے نا. نبی تو آ سکتے ہیں نا، کیونکہ نبی نچلا درجہ ہے، رسول کا بلند مقام ہے. اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، نبوت کا پہلا درجہ نبی ہے. نبی میں پھر جسے اللہ عطا فرمائے رسالت بھی، وہ رسول بھی ہو جاتا ہے. تو فرمایا نبیین، یعنی اب دنیا میں کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا. جب نبی نہیں آئے گا تو رسالت کا دعویٰ کوئی کیسے کرے گا؟ رسول ہونے کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ اللہ نے دروازہ بند کر دیا کہ بس کہہ دیا نا تو کہہ دیا. اب اللہ نے فرمایا مردوں میں کسی کے باپ نہیں. اور حضور نے فرمایا دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں اور میری نسل بیٹی سے چلے گی. اچھی تو بولو. اور کائنات میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ہے. بیٹیاں اپنے گھروں میں جاتی ہیں، ان کی نسلیں اس کے سسرال کی کہلاتی ہیں، نانکے کی نہیں کہلاتی. مگر کائنات میں محمد مصطفیٰ کا یہ امتیاز ہے، اعجاز ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کائنات والوں سن لو، ہم نے اپنے محمد کے گھرانے کے لیے اصول بدل دیے ہیں. اب میرے مصطفیٰ کی نسل، میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میرے مصطفیٰ کی نسل اس کی بیٹی سے چلے گی. اور وہ امین نسل رسول ٹھہرے علی. اچھی بولو نا علی، بولو نا علی. علی ٹھہرے. اور علی کون ہے؟ اس گھرانے کے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور میرے گھر میں موجود تھے. حضور میرے گھر میں موجود تھے. فرمایا جاء الفاطمہ، سیدہ فاطمہ تشریف لے آئے. حضور نے مزمل کی کملی پہنی ہوئی تھی. حضور نے کملی کھولی، فرمایا فاطمہ اندر آ جاؤ. فرمایا ثم جاء الحسن، تھوڑی دیر گزری کہ امام حسن تشریف لے آئے. حضور نے پھر کملی اٹھائی، فرمایا حسن آ جاؤ. فرمایا ثم جاء الحسین، کچھ دیر گزری پھر حسین آ گئے. حضور نے کملی اٹھائی، فرمایا تم بھی آ جاؤ. حسین بھی آ گئے. فرمایا ثم جاء علی، فرمایا کچھ دیر گزری تو علی ہے. حضور نے فرمایا علی تم بھی آ جاؤ. اب ایک چادر کے نیچے 5 تن پاک اکٹھے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اور یہیں سے 5 تن پاک بنے. اور حضور نے دعا فرمایا آسمان کی طرف اٹھا کر، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، پروردگار یہ میری اہل بیت ہے. اور اس اہل بیت کا مقام کیا ہے کہ جب مباہلے کے لیے عیسائی گروہ آ کر یہ کہتا ہے میرے نبی سے کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، تم اپنی عورتیں بلاؤ، ہم اپنے بچے بلاتے ہیں، تم اپنے بچے بلاؤ، آئیے ہمارے ساتھ مباہلہ کیجئے. امام الانبیاء علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، قرآن نہیں اٹھایا. اچھے سے بولو، تلوار نہیں چکی،
قرآن نہیں چکیا اگے اگے نبی ہے تے پیچھے پیچھے فاطمہ تے پیچھے پیچھے حسن تے حسین تے پیچھے علی. حضور چلے, جب حضور اس پہاڑی کی طرف چلے اور ان عیسائیوں نے یہودیوں نے جب دیکھا کہ یہ پنجتن کا گھرانہ آ رہا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں چلو ہم نے مبالغہ نہیں کرنا, اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو کہہ دیں گے اللہ فوراً وہی کر دے گا. یہ پنجتن کے گھرانے کی شان ہے, یہ پنجتن کے گھرانے کی شان ہے, عظمت ہے, مقام ہے. اور پھر یہ واحد علی ہی تو ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد جب میرے حضور مقام غدیر پر پہنچتے ہیں, مقام غدیر پر حضور پہنچتے ہیں تو پڑاؤ کرتے ہیں تو حضور کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر حضور کیا سوال فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ الستم تعلمون النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, کیا تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا مولا ہوں. حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا مولا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ بالکل جانتے ہیں, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, اللہ نے آپ کو یہ رتبہ دیا کہ آپ ہر مومن کے مولا ہیں. حضور نے فرمایا, مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا, علی کا ہاتھ پکڑ کر کے حضور نے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے حضور نے فرمایا میں تمہارا مولا نہیں. عرض کیا حضور آپ ہمارے مولا ہیں, تو فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. پھر مجھے مولا ماننے والا یہ ذہن میں رکھے کہ جس کا میں نبی مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے, اس کا یہ علی بھی اچھے بولو, اس کا یہ علی بھی مولا ہے. اب حضور نے فرمایا مولا کے کئی معنی ہیں, مولا کا معنی مالک بھی ہے, مولا کا معنی دوست بھی ہے, مولا کا معنی محبوب بھی ہے, مولا کا معنی مددگار بھی ہے, سردار بھی ہے, تاجدار بھی ہے. یہ سارے معنی مولا کے ہیں, مولا کے ہیں. اب اعتراض کرنے والے ہمیں کہتے ہیں کہ علی کو مولا کہتے ہو, مولا تو اللہ ہے, تم علی کو مولا کہتے ہو. میں نے کہا ہم پھر بھی بچ گئے. کس طرح؟ میں نے کہا اسی جی مولا کسی نے کیا ہے نا تو کسی جنے نو کیا ہے, اسی بولو نا. میں کہ سننی جی کسی نے مولا کہنا ہے نا تو وہ شان بھی پھر شاہ مردہ شیر یزدہ, وہ شان بھی اچھی ہے. تو میں کہ تسی تے اپنے گندے مندے مولویاں نو بھی مولا نہ کہندے ہو, تواڈے مولا اے نے, ساڈا مولا علی ہے. جب تمہارا مولوی مولا ہو سکتا ہے تو علی مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, جسے نبی کہتے مولا, اور حضور نے بات یہ فرمائی کہ من کن, تو اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. حضور نے فرمایا من کن تو مولا, میں جب سے کسی کا مولا تھا. حضور سے پوچھا گیا نا, میں آپ کو بڑا آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. حضور سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوت, حضور آپ کب نبی بنے, نبوت کب ملی آپ کو؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا مجھے نبوت کب ملی؟ فرمایا کن تو نبیا. کیا فرمایا؟ کن تو نبیا, میں نبی تھا. کب؟ فآدم بین الماء والطین, جب آدم کو بنانے کے لیے پانی اور مٹی کا گالا بنایا جا رہا تھا. اب جملہ دیکھیے, فرمایا کن تو, میں نبی تھا. اب یہاں فرمایا کن تو مولا, من کن تو مولا, میں جس کا مولا تھا مولا ہوں, مولا رہوں گا. سمجھیے ذرا میری بات کو. اب وہ ماضی کی بات تھی کہ نبوت کب ملی, فرما کن تو نبیا, میں نبی تھا جب آدم بھی نہیں بنے تھے. اب فرما کن تو مولا, میں تب مولا بھی تھا, نبی بھی تھا اور مولا بھی تھا. من کن تو مولا فعلی مولا. ذرا جملہ سمجھیے کہ مطلب یہ نکلا کہ میں جب سے جس کا, بلکہ جب سے ہر کا مولا تھا, علی تب سے مولا